السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 سے 82 تک اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ مجلس، گزشتہ جمعرات جو ہے درس نہیں ہو سکا، اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، سبحان اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی، مبارک سیرت، اس سیرت میں ہمارے لیے، ہماری زندگی میں، روزانہ کی زندگی کے لیے کیا اسباق ہیں، ہم اپنوں کے درمیان کس طرح رہیں، حالات کس طرح آتے ہیں اور ان حالات میں ہم اپنوں کے ساتھ کس طرح ہمارا معاملہ ہو، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی کہ آئندہ اناج اسی وقت ملے گا جب تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ۔ تو بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت منت سماجت کی کہ آپ بھائی کو بھیجیں، ہمارے بھائی کو بھیج دیں، ایک بہت سارا غلہ ملے گا، اناج ملے گا اور ہم اس مرتبہ اس کی بڑی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اس سے پہلے میں یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا، لیکن مجھے بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جیسے جب تم مصر میں جب جاؤ تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے خوبصورت، حسین اور جمیل، بڑے، یعنی ان کی باڈی، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا، نظر لگنے کے بہت چانسز تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے، حالانکہ یہ بچے اتنا تنگ کیے تھے اپنے والد کو، لیکن والد کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر ان بچوں کے ساتھ جو اپنے والد کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نصیحت کا انہوں نے بند نہیں کیا۔ وقتاً فوقتاً باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہے، اور ایک بڑی نصیحت یہ کی کہ دیکھو، جب تم مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہ حفاظت کی تدبیر ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے میں اسے بچا نہیں سکتا۔ بھروسہ اللہ پر کرتا ہوں، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ میرا بھائی ہے، تو سب بھائیوں کو بٹھایا کھانے پر، اور اپنے بھائی کو، جو حقیقی بھائی تھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور بات چیت کرتے رہے، اور تنہائی میں لے جا کر انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بہت خوش ہو گئے اور والد کی خیر و خبر پوچھی، اور انہوں نے آگے کا ایک پلان بتایا۔ دیکھو، پہلے سے ہی ایک ذہن میں ایک بات رکھو کہ میں تمہیں یہاں روکنے کی ایک تدبیر، ایک پلاننگ بنا رہا ہوں۔
اس میں ہوگا یہ کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تم پر الزام لگے گا، اسے برداشت کر لو اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ بنیامین ان کا نام ہے، یہ پہلے سے ہی پریپیئر ہو گئے تھے کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کے طور پر شاہی پیالہ کٹورا جو ہے بھائیوں کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیا۔ جب یہ قافلہ نکلا تو درباریوں میں سے کہنے لگے کہ بھائی رک جاؤ، تم نے چوری کی ہے، انکم لسارقون ایتھا العیر، اے قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا ایک پیالہ مس ہے، ہم تمہاری چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں کے سامان کی چیکنگ ہوتی رہی، آخر میں یوسف علیہ السلام کے سامان کی اس کو چیک کیا تو اس میں ان کا پیالہ نکلا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بھئی ان کے پاس سے سامان میں یہ پیالہ نکلا ہے، اب سزا کیا ہونی چاہیے بتاؤ؟ سزا تو انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ سزا یہ ہے کہ جس کے پاس وہ چیز ملے اس کو تم 1 سال کے لیے رکھ لینا، اور اس قاعدے کے مطابق بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس 1 سال کے لیے رک گئے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، کون؟ یہ بھائی۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے، جیسے ہی سامان میں سے وہ چیز نکلی کن کے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے، تو بھائیوں نے فوراً جو ہے اپنا تیور بدلا، کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے چوری کی ہے، ان سے پہلے ان کا ایک بھائی بھی تھا، اس بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ آپ سوچیں کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں، ایک بھائی گزرا ہے اس نے بھی چوری کی ہے۔ کتنا ضبط، کتنا برداشت۔ میں نے یہ بات وہاں پر یہ بتائی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ خاندان کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ مائکرو مینجمنٹ اگر ہو، تم نے یہ کہا تھا، تم نے وہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں جب یہ چیز آتی ہے رشتے جو ہے نا کمزور پڑ جاتے ہیں، خاندان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو چور ہے لیکن اس کا بڑا بھائی بھی چور ہے، اس نے بھی چوری کی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، یوسف علیہ السلام اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، میں یوسف ہوں، بول نہیں رہے۔ کیوں نہیں بول رہے؟ اللہ کا حکم ہے، حکم ہے، ابھی نہیں بتانا ہے آپ کو۔ ہاں، دل ہی دل میں کہنے لگے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ اس بھائی کو بھی تم نے چور کہا، اس کو بھی چور کہا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو تم بات بنا رہے ہو، کون چوری کیا، کون پہلے چور کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اب یہاں سے ابھی 3-4 آیتیں اس کو دیکھیں، یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس واقعے کو، اور خاص طور پر ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمیں کیا اس کو لینا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بھائی تو اس کو رکھ دو، یہ 1 سال کے لیے ہمارے پاس رہے گا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اب بھائیوں کی کنورزیشن ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ 3 باتیں کہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 باتیں کہی۔ بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے کہنے لگے، اب دیکھیں نا بات کرنا ہے، اپنا مطلب ہے، تو کہنے لگے قالو، بھائیوں نے کہا۔ بات کو خوبصورت انداز سے پیش کرنے کا طریقہ دیکھیں، کہنے لگے حضرت آپ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ یعنی آدمی کو پوزیشن پروٹوکال کے ساتھ، آدمی کا ایک جو مقام ہوتا ہے اس کے پورے پروٹوکال کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا العزیز، آپ عزیز مصر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ عزیز مصر ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ ابھی پہلے ہی کہے تھے کہ اس کا بھائی بھی چور ہے، اب فوراً جو کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو کن مرحلوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، ناگواریوں کے منزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچایا۔ کہاں سے؟ کنویں سے، جیل سے ہوتے ہوتے بادشاہ جو ہے خواب دیکھا، پریشان ہو گیا
کہ میرے ملک میں اطراف علاقوں میں قحط آ رہا ہے، کیسے اس کو دور کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ میرے ایڈوائزر بنے، بات چیت ہوئی، فلما کلمہ، جب انٹرویو ہوا، بات چیت ہوئی تو آدمی کا جو ہے مقام پتہ چلا، یہ آدمی صرف ایڈوائزری کے قابل نہیں ہے، ان کو تو جو ہے عہدے میں رہنا چاہیے، ان کو تو پوزیشن میں آنا چاہیے۔ فوراً جو ہے عزیز مصر نے ان کو بادشاہ مصر کے عہدے پر بٹھا دیا۔ یہ جو ہے نا یہاں تک اصل کیا ہے، دیکھیں نا، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کا غلہ 14 سال میں پورے علاقے میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو کہتے ہیں نا، یعنی لیڈرشپ ایکشن ہے، پوزیشن نہیں ہے۔ لیڈرشپ جو ہے کوئی عہدہ نہیں ہے، خدمت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خدمت دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا کام دیکھیں، انہوں نے وہ کام کرتے کرتے کرتے، وہ ہے نا جو سید القومی خادمہم، قوم کا جو خادم ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ خدمت کرتے 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 اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ عزیز، اب کہنے لگے یا ایھا العزیز، 3 باتیں کہہ رہے ہیں، ان لہ ابا شیخا کبیرا۔ ترجمہ پہلے بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی جدائی کا صدمہ برداشت کر نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلی بات، فخذ احدنا مکانا، ان کی جگہ ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیجئے۔ اور تیسرا، انا نراک من المحسنین، الفاظ کی بھی رشوت ہوتی ہے نا، جملوں کی بھی رشوت ہوتی ہے۔ آپ بڑے محسن ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ بہت خیر خواہ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ 3 باتیں کہی۔ سب سے پہلی بات کہی، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا۔ سوچیں یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا امتحان دیکھیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسے امتحان سے گزار رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جس وقت سن رہے ہیں کہ میرے ابا، شیخ کہتے ہیں نا بوڑھے کو، کبیر کہتے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، کیسا ان کے دل پہ گزرا ہوگا یہ ان لہ ابا شیخا کبیرا۔ اس آدمی کے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر لمبی ہو چکی ہے، بیٹے کی جدائی کو برداشت کر نہیں پائیں گے، بہت محبوب بیٹا ہے، پہلے ایک بیٹا ان کا کھو چکا ہے، روتے روتے وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اس کو بھی رکھ لیں گے تو وہ صدمہ برداشت کر نہیں پائیں گے۔ اور پھر فرمایا فخذ احدنا مکانہ، دیکھیے کام یہ کریں، سزا بھی پوری ہو جائے اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں اور ان کو جو ہے بھیج دیں۔ یہ باپ اس بیٹے کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، اور آپ کی جو ہے، آپ کا جو قانون ہے، کسی کو رکھنا ہے رکھ لو۔ اور انا نراک من المحسنین، اللہ اکبر، انا نراک من المحسنین سورہ یوسف میں 2 جگہ ہے۔ ایک حفاظ ہوتے تو میں پوچھتا، حفاظ جو ہے نا، ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں حافظ صاحب 1 سال تراویح نہیں پڑھائیں گے تو آدھا حافظ ہوتا انہیں اگلے سال، دوسرے سال نہیں پڑھایا تو خدا حافظ ہوتا۔ 1 سال تراویح نہیں پڑھائیں گے تو آدھا حافظ ہو جائے گا، 2 سال نہیں پڑھائے گا تو خدا حافظ ہو جائے گا۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزاحیہ تھا۔ تو انا نراک من المحسنین، یہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہت مضبوط حافظ ہے، طلحہ بیٹے نا، ہاں ماشاءاللہ۔ تو ایک تو جیل میں کہنے لگے نا، وہ قیدی خواب دیکھ کر آئے، حضرت تعبیر بتائیے، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، انا نراک من المحسنین۔ اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین۔ یہاں پر علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، آدمی جیل میں کن حالات میں ہوتا ہے پتہ ہے؟ ذرا سوچے۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں۔ انسان کی زندگی میں 2 قسم کے حالات آتے ہیں، یا تو زبردست آزمائش کے یا زبردست عروج اور ترقی کے۔ دونوں حالتوں میں یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق کو نہیں بدلے، اپنے رویے کو نہیں بدلے، یعنی اپنے بیہیویئر، آدمی پریشانیوں میں ٹھیک ٹھاک رہتا، جی بھائی خیریت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں،
اور جہاں جیسے ہی پرموشن ہو گیا، ذرا سا اسٹاکس بڑھ گئے، ذرا سا کچھ چیز آ گئی تو آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا، یعنی اس طرح مت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اکڑتے ہوئے مت نکلو. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. یہاں یوسف علیہ السلام بالکل اپنا رویہ بالکل جو ہے نا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہاں بھی اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تخت پر بیٹھے ہیں، اخلاق نہیں بدلے. تو 3 باتیں انہوں نے کہیں. سب سے پہلی بات کہ ہمارے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا خیال رکھ لیں. اور دوسرا کہنے لگے کہ ان کی جگہ کسی اور کو لے لیں. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ان کی جگہ کسی اور کو لے لیں، غلطی کوئی اور کرے، پکڑے کسی اور کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے گھرانے کی ایک خاتون تھی، اس سے چوری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان کی یہ سزا ہے. تو ایک صحابی ہیں بڑے پیارے، بڑے محبوب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. بچے کی طرح آپ اپنے گھرانے کے، یعنی حضرت زید کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید. وہ سفارش کے لیے لوگوں نے ان کو آگے کیا، ذرا آپ ریکویسٹ کریں، ذرا آپ بڑے گھر کی بچی ہے، کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. یہ فاطمہ تو اس قبیلے بنی مخزوم کی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ سے بھی اگر یہ کام ہوتا اسے بھی سزا دیتا. سمجھ رہے ہیں؟ فخذ احدنا مکانا، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، کسی اور کا کام کسی اور سے، یہ تو زیادتی ہو گئی، یہ تو ظلم ہو گیا. ہاں فقہاء نے 2 قسم کی باتیں لکھی ہیں، ایک جسمانی سزا ہے، ایک مالی سزا ہے. جسمانی سزا کا مطلب ایک آدمی کسی پہ تہمت لگا دیا غلط، اب سزا ہے نہیں ہے، نہیں میرے بدلے میں ان کو ڈال دے 4 کوڑے، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی شراب پی لے، اس کی سزا ہے، نہیں میرے بدلے میں ان کے بدلے میں. ہاں اگر مالی جرمانہ اگر ثابت ہو جائے، دیت کہتے ہیں، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. تو یہاں پر دونوں نے کہا کہ ہماری ان کی جگہ کسی اور کو لے لیں، انا نراک من المحسنین. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 باتیں کہی اس کے جواب میں. قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. بہت پاورفل جملہ ہے. تم جو پیشکش کر رہے ہو، پرپوزل جو تم دے رہے ہو، یہ زیادتی کا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میرے سے زیادتی. ظلم زیادتی ہرگز کبھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں زیادتی بالکل نہیں ہو، کیونکہ زیادتی تباہیاں لاتی ہیں. گھروں میں زیادتی، حقوق میں زیادتی، یہاں تک کہ تاریخ ہے حکومتیں کفر و شرک کی بنیاد پر پنپ سکتی ہیں، پنپ جاتی ہیں. ظلم کی بنیاد پر کوئی حکومتیں پنپتی نہیں، کوئی نظام ظلم کی بنیاد پر چلا نہیں. اللہ نے پرخشے اڑا دیے ظالموں کی، پوری تاریخ ہے. کفر کی بنیاد پہ چلے ہیں، شرک کی بنیاد پہ چلے ہیں، نظام چلتا ہے، اللہ چلاتے ہیں، دنیا ہے، لیکن ظلم نہیں. اس لیے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. اس میں 3 باتوں میں ایک بات فرمایا، دیکھو میں نے بادشاہوں کی تاریخ پڑھی، بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ پڑھی، ان کی زندگیاں جو اونچے مقام پر تھے، زوال جو ان کی زندگیوں میں آیا وہ 3 بنیادوں پر آیا. اس میں ایک بنیاد فرماتے تھے زیادتی. ایک مرتبہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، میرے گھر میں جو کام کرنے والی ہے اس کو میں نے بہت زور سے کچھ لفظ کہہ دیا، تو میری والدہ نے مجھے ڈانٹا اور معافی منگوائی، کہا معافی مانگو. تو یہ بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو. معاذ اللہ، معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ان ناخذ الا من وجدنا. قرآن پاک پہ غور کرے، حضرت یوسف علیہ السلام بات کیسے کر رہے ہیں. سرقنا نہیں فرمایا، میں اس آدمی کو رکھ لوں جس نے چوری کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا یہ انہوں نے چوری نہیں کی. کہہ سکتے تھے نا چوری، لیکن نہیں. وجدنا کا، وجدنا عربی میں کہتے ہیں یہ پیالہ جس کے پاس پایا ہے. پانا الگ چیز ہے، چوری الگ چیز ہے نا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اسی لیے جو ہے نا بات کرنے کا طریقہ ہو.
کس طریقے سے بات کروں. یوسف علیہ السلام بالکل دیکھیں نا سوچ سمجھ کر محتاط طریقے سے میں اس آدمی کو کیسے میں روکوں جس کے سامان میں وہ چیز پائی گئی, چوری کی گئی نہیں, پائی گئی. نہیں, اگر میں ایسا کروں گا انا اذا لظالمون, میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. انا اذا لظالمون, یہ لوگ آپ پرپوزل دے رہے تھے احسان کرنے کا. احسان جو ہے نا اس کا پہلا اسٹیپ ہے عدل. عدل سے گزر کر احسان کو آدمی پہنچتا ہے, بغیر عدل کے احسان کو نہیں پہنچتا. تم تو ظلم کی بات کر رہے ہو, احسان کہاں سے ہوگا, ہے نا. عدل تو پہلا اسٹیپ ہے, احسان دوسری چیز ہے. تم احسان کا پرپوزل دے رہے ہو, انا نراک من المحسنین. آپ ہم پہ احسان کر دیں, فیور کر دیں, کسی اور کو رکھ کے اس کو بھیج دیں, یہ احسان سمجھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا احسان یہ نہیں ہے. احسان کے لیے پہلے عدل چاہیے, انصاف چاہیے, اور وہ انصاف کے لیے ظلم نہ ہو, اور تم ظلم کا کام کرانا چاہ رہے ہو. دیکھا دال گلنے والی نہیں ہے بالکل. 3 باتیں وہاں سے کہیں, ہمارے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لے, آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, ان کی جگہ ہم کسی اور کو رکھ لیں, یہ تو زیادتی ہو جائے گی, ناانصافی ہو جائے گی. یہ بات دربار میں ہو رہی ہے سب کے سامنے. جب یہ بالکل مایوس ہو گئے تو یہ الگ ہو گئے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, جب یہ بالکل مایوس ہو گئے, اب یہاں ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے بالکل مایوس ہو گئے. خلصو, تنہائی میں چلے گئے, بالکل الگ چلے گئے, اور وہاں جا کر نجیہ, آپس میں مشورہ کرنے لگے, سرگوشی کرنے لگے, کیا کریں بولو, کیسے کریں, اب ہم کیسے جائیں, کیا کریں, بات چیت کرنے لگے. اور جب بات چیت بڑھنے لگی, قال کبیرہم, ان میں کے جو بڑے ہیں نا, بڑا بننا بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہاں, بڑا بننا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس لیے کہ پوچھا تو بڑے سے جائے گا. ہمیشہ جو ہے ذمہ دار کون ہوتا ہے, بڑا ہے, بڑے سے پوچھ ہوگی. اس لیے آج کل تو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے, آدمی بڑا بنتا ہے یا بڑا خود بخود ہو جاتا ہے. ایک تو اللہ بڑا بنائے, محنت سے آدمی بڑا بنائے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک تو خود ہی بڑا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے میں ایک بھائی کو بڑا بنایا تھا, سمجھ کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے. وقال کبیرہم, ان میں کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم, تم نہیں جانتے. اب ان کو فکر ہوئی. اب بڑا بھائی جو ہے نا, چونکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا نہیں, کس منہ سے میں ابا کے سامنے جاؤں, جبکہ ہم وہاں سے جب نکلے تھے تو اس حال میں نکلے تھے کہ ابا نے ہم سے قسم لی تھی, عہد لیا تھا کہ اس کی حفاظت کرو گے. پتہ نہیں تم سب, ہاں پتہ ہے. تو کیسے جائیں, میں تو نہیں جاؤں گا, میں یہ منہ لے کے نہیں جاؤں. اور پھر دوسرا معاملہ علی ما فرطتم فی یوسف, یوسف کا معاملہ, اس معاملے میں بھی تم نے زیادتی کی, تم نے بڑی سازش کی, چالاکی کی, وہ بھی ایک معاملہ ہے. وہی بات ہو رہی ہے. قال کبیرہم, بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تم سے ایک پکا عہد, وعدہ لیا تھا کہ اس کی حفاظت کر کے لاؤ گے. ہاں, ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور پہلا یوسف کے معاملے میں بھی تم نے جو ہے بڑی سازش کی تھی اور ان کو بھی جو ہے نا ہٹا دیا تھا راستے سے. فلن ابرح الارض, میں نہیں جاؤں گا, میں مصر نہیں چھوڑوں گا, میں یہی رہوں گا. کیونکہ کیا منہ لے کے جاؤں ابا کے سامنے. ہاں, 2 آپشن ہیں میرے پاس. ایک یہ ہے کہ ابا خود کہہ دیں آ جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, یا دوسرا یہ ہے کہ میری موت آ جائے, اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ آ جائے, اس کے علاوہ میں جاؤں گا نہیں. وہی 2 باتیں کہہ رہے ہیں. فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ میرے ابا مجھے حکم دے دیں میں چلا جاؤں گا. او یحکم اللہ لی, او یحکم اللہ لی, بچے تو یعقوب علیہ السلام کے ہیں نا, بچے تو نبی کے تھے, اس گھر میں تو ایمان تو, حسد ہے اپنی جگہ, حسد آیا, لیکن بچے تو کس کے ہیں, یعقوب علیہ السلام. دیکھیں زبان کہتے نا کہ آپ کے ابا کو بہت شوگر ہے تو آپ ذرا احتیاط کریں. آدمی ڈاکٹر بولتے نہیں بولتے, آپ کے ابا کو بہت بلڈ پریشر ہے, آپ کو بھی آ سکتا ہے. یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں,
اسی طرح خوبیاں بھی منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح کیا ہے، اچھائیاں بھی منتقل ہوتی ہیں بڑوں کی نسب میں، خاندان میں. اسی لیے کہتے ہیں نا عربی میں الولد سر لابی، بیٹا باپ کے پرتو ہوتا ہے. ہاں کچھ بگاڑ آ جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں، آگے چل کے اولیاء اللہ بنے، آگے چل کے اللہ والے بنے دنیا سے. ہاں تو ان کے اندر تو یہی کہہ رہے ہیں او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو بنیامین کے نکلنے کی کوئی شکل ہو یا پھر میری موت کا فیصلہ آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا، اب وہ بڑے بھائی کہہ رہے ہیں جاؤ، الی ابیکم، اور جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. فقولوا، کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق. اللہ اکبر، آپ کا بیٹا چوری کیا ہے. یعنی جملہ دیکھیں، ترجمہ ہے، جاؤ جا کے ابا سے کہو ان ابنک سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ نہیں بول رہے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ 2 پیج پہلے پیچھے آئیں، 2 پیج پہلے. وہاں پہ جب عباس کے پاس سے بنیامین کو لے جانے لگے نا، جب لے جانے لگے تو وہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اخانا، ہمارے بھائی کو بھیجے، یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا ہے، اس کو بھیجے نا، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور جب مسئلہ بگڑا تو کہہ رہے نا یہ تمہارا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، اچھا کام کرو تو بھئی یہ اپنا ہے، یہ ہمارے آدمی ہے. جب بگڑ جائے نا، I don't know who is he، ان ابنک، بات ہی پلٹ گئے. یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، ہمارے بھائی سے چوری ہو گئی. ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی. سوچیں یعقوب علیہ، اللہ اکبر، اس میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی سیرت تو ہے ہی، یعقوب علیہ السلام کا صبر، ان کا امتحان کیسا دیکھو نا. ایک بیٹا کون؟ یوسف علیہ السلام پہلے. اب کتنے ہوئے؟ کتنے ٹوٹل؟ یوسف علیہ السلام کے 3 بیٹے ان سے جدا ہوئے. ایک یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین کو رکھ لیے، تیسرا بڑا بھائی والنٹری طور پر میں کیا منہ لے کے جاؤں، میں جاؤں گا ہی نہیں، وہ بھی رہ گیا. 3 بیٹے یہیں. اب یعقوب علیہ السلام کے پاس بڑا بیٹا کہہ رہا ہے جاؤ ارجعوا الی ابیکم فقولوا، کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا، جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی ہم گواہی دیتے ہیں. وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم اتنی ہی گواہی دیں گے جتنا ہم جانتے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، ہاں ہم نے پوری حفاظت کی، ہم نے پورا خیال کیا، لیکن اس کی تنہائی میں، اس کی غیر حاضری میں ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. ہماری اس کی تنہائی میں، غیر حاضری میں انہوں نے جو کیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، ہم اس چیز کو نہیں جانتے. بس جہاں تک تھا ہم نے دیکھا، حفاظت کی، تنہائی میں جا کر جو کیا وہ کیا. بس القریۃ التی، عجیب بات ہے نا، بات سچی ہے. ایک بار اعتماد اگر ختم ہو جائے نا، پھر آدمی اس بات کو بتانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ابا جان مصر جائیے، مصر والوں سے پوچھیے تاکہ ہماری بات پہ آپ کو ٹرسٹ ہو. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے آئے، اگرچہ کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بڑے سچے ہیں. بار بار کریں ہم سچے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ پچھلا حادثہ ہو چکا تھا. بہرکیف انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بہت بہترین ایک عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے. جب ایک بیٹا جدا ہوا، دوسرا بیٹا بھی جدا ہوا، اس وقت کیا ان کی کیفیت ہوئی، کیا ان کے حالات ہوئے، کیسا، اللہ اکبر، ایک باپ جو ہے ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے کیسے اندر سے کلمات نکلتے ہیں، کیسا اللہ سے تعلق ہے ان کا، عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں میں جو باتیں عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ اس ہمیں سبق لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک اخلاق ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے.